عطاءاللہ ابو عمر صرف ایک ہی شخص ہے جو روہنگیا کو اس مصیبت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ روہنگیا جس کو اراکان گورنمنٹ نے راکھ کر دیا, لوگوں کو زندہ جلایا, ہیومن رائٹ وائلیشن کی, مسلمانوں کی پوری بستیوں کو جلایا. مسلمان روہنگیا سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. 7,50,000 مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ گزیر ہو گئے, کچھ پاکستان میں شفٹ ہو گئے. مطلب مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی نیوز چینل نے آج تک نہیں دکھایا کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. مطلب دنیا تماشائی بن گئی. اب بات کرتے ہیں عطاءاللہ کی, جو پاکستانی شہر کراچی میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں روہنگیا کا لیڈر بن گیا اور عرصہ کا سپاسالار بن گیا. وہ اراکان آرمی سے لڑ پڑا صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے. اس نے اس جنگ میں جو کچھ بھی کیا صرف مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا. وہ مسلمان جو بے گناہ قتل کیے گئے تھے, زندہ جلائے گئے تھے, اس لیے عطاءاللہ ابو عمر روہنگیا کی مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا بن گیا اور مسلمانوں کے دلوں میں اتر گیا. پھر عرصہ پر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے, دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی عرصہ کو, لیکن روہنگیا کی مسلمان عطاءاللہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ ان کے لیے ایک مسیحا تھا. ان کا عطاءاللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر کسی نیوز چینل نے آج تک نہیں کیا, نہ کسی اخبار میں ان مظالم کا ذکر آیا. ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بھی خاموش, یونائٹڈ نیشن بھی خاموش. اگر اتنی مشکل میں ایک مسلمان اٹھ کر سارے مسلمانوں کا سایہ بنتا ہے تو اس میں کون سی گناہ ہے؟ لہٰذا عطاءاللہ نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا. He is the brave leader. میں بنگلہ دیش پرائم منسٹر محمد یونس کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ عطاءاللہ کو ریلیز کرے کیونکہ وہ لاکھوں مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ ہے, مسیحا ہے, وہ ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے. تو لہٰذا بنگلہ دیش گورنمنٹ کو چاہیے کہ عطاءاللہ کو ریلیز کرے کیونکہ بات عالمی اسلام کی ہے, مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. لاکھوں مسلمان عطاءاللہ کے لیے پریشان ہے. محمد یونس صاحب اس بات کو سنجیدہ لو اور ایک دفعہ روہنگیا مسلمانوں کی طرف ضرور دیکھو. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کا انٹرسٹ ایک ہونا چاہیے. سب سے پہلے مسلمانوں کا حفاظت لازمی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر محمد یونس روہنگیا کے مسلمانوں کو مایوس نہیں کرے گا.